یہ موضوع میں نے کل بھی کہا تھا آپ سے کہ یہ جناب سیدہ کا خطبہ بہترین موضوع ہے ایام فاطمیہ کے لیے. آپ مجالس کراتے ہیں, پڑھنے والوں سے کہہ سکتے ہیں بھائی اس کے اوپر کم از کم اس خطبے کو بیان کیا جائے, اس کی تشریح کی جائے, اس کی تفسیر کی جائے اور اس کو اچھے طریقے بتایا جائے تاکہ جناب سیدہ کا کردار معاشرے کے اندر آئے. کیونکہ دیکھیں آپ سب نے سنا ہے, توجہ سنیے گا, میں 2 جملوں میں وضاحت کر کے آگے بڑھوں گا جناب سیدہ کی شان اور فضیلت, کیونکہ مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی اگر فاطمہ کا تذکرہ نہ ہو, کیونکہ یہ وہ گود ہے جس میں حسن و حسین پلتے ہیں, اس لیے مجلس کے تقاضے ہیں. اس لیے سنیے گا, آپ سب نے سنا ہے مگر ذرا میرے ساتھ رہیے گا. قرآن نے کہا انا اعطینا کل کوثر. دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا. ایک قرآن کے کچھ اسلوب ہیں, سمجھنے کے اسلوب ہیں. ہر کسی کو قرآن سمجھ نہیں آتا, بلکہ ایک شخص نے مولا علی سے سوال کیا کہ مولا قرآن میرے سمجھ نہیں آتا, اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن تو بہت آسان ہے, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للناس, ہدی للعلماء نہیں کہا, ہدی للعرفاء نہیں کہا, قرآن نے کہا ہدی للناس, میں عام عوام کی ہدایت کے لیے ہوں. توجہ سنیے گا, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے نازل نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ ہمارے سمجھ نہیں آتا. اب وہ مجھ جیسا کوئی تھا, مولا علی کے سامنے آ گیا, کہنے لگا مولا یہ بتائیں قرآن میرے سمجھ نہیں آتا. تو مولا علی نے کہا قرآن نام محرموں کو سمجھ نہیں آتا, پہلے قرآن کے محرم بنو پھر سمجھ آئے گا. پھر کہنے لگا مولا محرم کیسے بنوں؟ تو امیر المومنین نے کہا, توجہ سنیے گا, امیر المومنین نے کہا, مولا علی نے کہا القلب المؤمن حرم اللہ, مومن کا دل اللہ کا حرم ہے. سنیں مولا علی کے جملے, مومن کا دل اللہ کا حرم ہے, یعنی مومن کے دل میں فقط اللہ کی محبت ہونی چاہیے. مولا علی نے کہا اگر اس حرم میں قلب, اچھا یہ قلب اس کی بات نہیں ہو رہی ہارٹ کی, جو میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں وہ بیٹھے, کبھی آپ سینہ چیر کے جو بائی پاس کرتے ہیں اس کو قلب نہیں کہتے عربی میں, روح کے دل کی بات ہو رہی ہے. روح انسان کا وہ ہے فہم, فہم, قلب یعنی فہم, روح جس سے درک کرتی ہے, روح انسانی سمجھتی ہے, بات کو سمجھتی ہے. قلب اس کو کہتے ہیں, قلب اس کو نہیں کہتے, اس دل کو نہیں کہتے, ہارٹ کو نہیں کہتے, جو ہمارا بدن کا ہارٹ ہے اسے قلب نہیں کہتے. قلب یعنی فکر, سمجھنے کی صلاحیت, روح کا قلب, روح کی سمجھنے کی صلاحیت. مولا علی نے کہا یہ جو مومن کا سمجھنے کی صلاحیت ہے نا, یہ یہاں پہ یہ جو دل ہے, روح کا دل ہے, اس میں نامحرموں کی محبتیں آ گئی ہیں. توجہ سنیے گا, مومن کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہوتی. یہ مولا علی کہہ رہے ہیں. ابھی ذرا وضاحت سنیے گا, مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, باقی کسی کی محبت نہیں ہوتی. اور اگر اس دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ ساری محبتیں آ جائیں تو پھر اس فہم میں قرآن سمجھ نہیں آتا, پھر وہاں پر اسے قرآن سمجھ نہیں آتا. توجہ سنیے گا. اچھا دل سے مراد کیا ہے بھائی؟ ہمارے دل میں تو ماں باپ کی محبت بھی ہے نہیں ہے, فطری محبت ہے. ہمارے دل میں تو ماں باپ کی محبت بھی ہے, زوجہ کی محبت بھی ہے, اور وہ پاکیزہ محبت, اور زوجہ کی ہی رکھیں, وہ بھی اپنی زوجہ کی. آدھی بات لے کے نہیں جائے گا, کبھی کلپ کاٹ کے چلائیں اور بولے مولانا نے کہا تھا زوجہ کی محبت رکھو, یہ تھوڑی کہا تھا کہ اپنی, باقی محبتیں اپنی زوجہ کی, بھائی جو جائز ہے. بلکہ ایک مقام پر دیکھیں اسلام گھرانے جوڑنے آیا ہے, اسلام دلوں کو جوڑنے آیا ہے. ایک حدیث کے جملے سنا رہا ہوں, حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زوجہ سے, اپنی, صحیح حدیث کے جملے سنیے گا, امام صادق فرماتے اپنی زوجہ سے اظہار محبت کیا کرو. کرتے نہیں, وہاں شرماتے دوسرے سے کر دیتے.
چیٹنگ بھی کرتے ہیں تو کسی اور سے کر دیں گے, فوراً اظہار کر دیں گے. یعنی پرپوز, اظہار محبت کیا ہے؟ ابھی اظہار محبت بڑا اردو مشکل ہو جاتی ہے جوانوں کے لیے, پرپوز کرنا. لیکن کسے؟ بیوی کو. اب یہاں بہت سارے بزرگان بیٹھے کہیں گے مولانا ہماری تو زندگی گزر گئی, ہم نے کبھی نہیں کہا. لیکن اس سے الفت بڑھتی ہے, محبت بڑھتی ہے, صرف 2 جملوں سے. حدیث کے جملے ہیں, امام کہہ رہے ہیں اظہار محبت کیا کرو, کیونکہ خداوند تبارک و تعالی نے خواتین کے اندر ایموشن زیادہ رکھے ہیں. ایموشنز مرد کے اندر سینس زیادہ رکھی ہے. اب یہ بات نہیں, اب یہ نہیں سمجھیے گا وہ ناقص العقل ہے, بلکہ توجہ سنیں, بات آ گئی ہے تو سنیے گا. ابھی بہت سارے لوگ, نہج البلاغہ میں مولا نے ایک خطبے میں کہا عورت ناقص العقل ہے, عورت آدھی ہے عقل کے حساب سے. مگر پوری بات سنیے گا, کچھ حدیثیں مقید ہیں, کچھ مطلق ہیں. اس لیے اب حدیثوں کا ایکسپرٹ ہی تو بتائے گا حدیث کیا ہوتی ہے, لیکن جب ممبر پہ اگر ایکسپرٹ نہ ہو تو پھر حدیثوں کو گھمائے گا. اچھا پبلک معذرت, یا پبلک بھی جب سب کو واہ واہ کریں, پبلک کا مسئلہ ہے نا سارا, ہم بھی تو سب کو واہ واہ کرتے ہیں, ہم سب کو کہتے ہیں بھائی یہ بھی اچھا ہے, وہ بھی اچھا ہے, سب اچھا, یہی ہے نا مسئلہ. اس لیے ایکسپرٹ کی جانب رجوع کریں. ہر فیلڈ کا اپنا ایک ایکسپرٹ ہے, ہر فیلڈ کا اپنا ایک ایکسپرٹ ہے. ہم اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. اچھا کوئی یہاں مثلا ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں گے, وہ میڈیکل کے ایکسپرٹ ہیں, میڈیکل کے ایکسپرٹ ہے نہیں ہے. اچھا میں اگر اللہ نہ کرے کوئی پیشنٹ ہو جس کی ہارٹ سرجری ہونی ہے, ہارٹ سرجری, مثال سنیے گا, مثال دے رہا ہوں, دل کی ہارٹ سرجری ہونی ہے. اچھا ہارٹ سرجری کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں, میرے پاس آ جائیں. توجہ سنیے گا, ہارٹ سرجن کے پاس نہیں جائیں, میرے پاس آئیں, مولانا کے پاس آئیں. جتنے بھی اوزار اور ٹولز ہیں جس سے وہ سرجری کرتے ہیں آپریشن تھیٹر میں جو ہوتے ہیں, وہ میں لوں گا, اس پہ آیت الکرسی پڑھوں گا, اس پہ ناد علی پڑھوں گا, اس پہ دعا امام زمانہ پڑھوں گا, اس پہ سارے سورے پڑھ کے پورا قرآن پڑھ کے پھونکوں گا, پھر آپ کی ہارٹ سرجری کروں گا. آپ تیار ہیں؟ آپ کا ایمان نہیں ہے بھائی, ہم تو مولانا ہیں, پھونک کے کر دیں گے علاج. کوئی ہے تیار؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے قبلہ آپ کا احترام اپنی جگہ, آپ دین کے ایکسپرٹ ہیں, بدن کے ایکسپرٹ نہیں ہیں, ہم اسے ادھر جائیں گے. آپ ہماری روح کا علاج کر سکتے ہیں, بدن کا نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ بھائی آپ اتنی میری مجلسیں سن رہے ہیں, پورا عشرہ سن رہے ہیں, لیکن پھر بھی علاج مجھ سے نہیں کرائیں گے. آپ کو پتا ہے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس فیلڈ کا. کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں جائے گا, نہیں کرائے گا, وہ ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا, ہارٹ سرجن کے پاس ہی جائے گا. ایسا ہی ہے نا؟ اذان محترم, مثال سمجھ گئے؟ اب مجھے ایک چیز کا جواب دیں, بدن میں مسئلہ ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بجلی کا مسئلہ ہو کس کے پاس جاتے ہیں؟ اب تو سولر لگا لیے, لیکن چلیں بجلی کا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر بھی ٹیکنیشین کے پاس جاتے ہیں نا, الیکٹرک ٹیکنیشین, کہ بھائی اس کو بلاتے ہیں نا کہ بھائی ایکسپرٹ ہو, آپ آ کے صحیح کرو. پانی کی لائن کا مسئلہ ہو پلمبر کے پاس جاتے ہیں یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ اگر پانی کی لائن کا مسئلہ ہو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور دل کا مسئلہ ہو پلمبر کے پاس جائیں. آلے تو دونوں کے پاس ہیں, ٹول تو دونوں کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نہیں, عقل کیا کہتی ہے؟ عقل انسانی یہ کہتی ہے جس فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے, جو اس نے پڑھا ہے, جس کا وہ ماہر ہے, ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے. عزیزان محترم, سب چیزیں آپ مان رہے ہیں معذرت کے ساتھ, جب دین کی باری آتی ہے تو ہر کسی سے دین کیوں لے لیتے ہیں؟ عربی جانتا ہے, حدیث جانتا ہے, وہ حدیثوں کے کتنے قوانین جانتا ہے, مستند ہے, ضعیف ہے, اصول, علم فقہ, علم الدرایات الحدیث. ایک علم کے پیچھے کئی علوم ہیں جو پرکھے جاتے ہیں, چیک کیے جاتے ہیں. علم الرجال ہے, دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہے حدیث میں, کب کہی, کب امام نے کب کس کنڈیشن میں کہی, کنڈیشن بھی بتائی جاتی ہے. تاریخ میں دیکھا جاتا ہے, آئمہ کا دور آسان نہیں تھا. کچھ جملے آئمہ کے اسی دور کے لیے تھے, کچھ آگے کے دور کے لیے بھی ہیں.
یعنی اب یہاں پہ ہمیں پتہ کیسے چلے مقید اور مطلق میں کیا فرق ہے؟ مقید یعنی صرف اسی زمانے کے، مطلق ہر زمانے کے لیے، ایکسپرٹ بتائے گا نا. تو اب آئیں ذرا توجہ سنیں، مجھے آپ کو لانا یہاں تک. مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا عورت ناقص العقل ہے، سب عورتوں کے لیے کہا. یہ ایک مقید جملہ ہے، خاص کنڈیشن میں مولا نے کہا. اب تاریخ بھی سن لو، صرف جمل کے موقع پہ کہا. توجہ ہے بھئی آپ کی؟ ہر عورت کو امام نے نہیں کہا، ورنہ عورت جناب سیدہ بھی ہیں، عورت جناب خدیجہ بھی ہیں، عورت جناب زینب بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے لیکن ہاں ایک چیز یاد رکھیں، وجود مرد اور وجود عورت خداوند تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کہ عورت کو کمتر خلق کیا ہے، کمتر نہیں کیا. رسپانسبلٹیز الگ الگ ہیں، صرف ذمہ داریاں الگ ہیں. خدا نے ایک پیئر بنایا ہے، پیئر جوڑا، ایک مرد اور ایک عورت کا پیئر بنایا ہے. کیونکہ اگر یہ پیئر خدا نہیں بناتا، یہ جوڑا نہیں بناتا تو کائنات چلتی نہیں. یہ ایک پیئر ہے، جوڑا ہے. ہاں اب توجہ سنیے گا، خواتین میں ایموشنز، احساسات زیادہ رکھے مرد کی نسبت. مرد میں یہ عقل کا پورشن زیادہ رکھا. وجہ کیونکہ خداوند تبارک و تعالی نے ایک بیلنس والا دین نازل کیا ہے، نہ ہائی پیس نہ لو پیس، بیلنس یعنی اعتدال، معتدل. اسلام معتدل دین ہے. آج ہمارے گھرانوں کے اندر مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اعتدال میں نہیں ہیں. بھائی کیوں مسئلہ ہے؟ میاں بیوی کا مسئلہ، ساس بہو کا مسئلہ، فلانا یہ وہ. اس کی بنیادی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا مرد حضرات باہر چوک پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ارے یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے، عورتوں کا. نہیں، میں آپ کو اصل مسئلہ بتاؤں، اصل مسئلہ مرد کا ہے. کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک پلر بنایا ہے، پلر، ایک ستون بنایا ہے، اور اس ستون کے گرد یہ سارے رشتے گھوم رہے ہیں. ماں، بیٹی، زوجہ، بہن، 4 محرم رشتے اس کے. اس کو عقل دی ہے کہ بھائی وہ احساساتی ہیں زیادہ، تم میں عقل ہے، تم نے گھر چلانا ہے، تم نے سب کو حقوق برابر دینے ہیں. نہ اماں کا لاڈلا اتنا بننا ہے اور نہ جورو کا غلام، یعنی افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا، بیلنس میں رہنا ہے. اب آئیں توجہ سنیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ جوڑا بنایا، پیئر، بیلنس والا، بیلنس والا. عورت میں احساسات زیادہ رکھے، مرد میں عقل زیادہ رکھے. اب 2 جملوں میں سنیے گا، ایک کو باپ بنایا، ایک کو ماں بنایا. انہی کے بطن سے بچہ وجود میں آیا نا، انہی کے بطن سے. ایک کو باپ بنایا، ایک کو ماں بنایا. باپ میں جلال کا پہلو زیادہ رکھا، ماں میں جمال کا پہلو زیادہ رکھا. توجہ سنیے گا، جب اگر جلال ہی جلال ہو اولاد باغی ہو جائے، جمال ہی جمال ہو بچے بگڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں؟ اس لیے خدا نے ایک بیلنس رکھا، جلال اور جمال کا. یہ ایک عام جوڑا بنایا خدا نے. اور جب کائنات کا سب سے افضل جوڑا اللہ نے بنایا تو جلال علی اور جمال زہرا جب ملے تو حسنین جیسے بچے وجود میں آتے ہیں. یہ جلال علی، جمال زہرا، یہ کائنات کا افضل ترین جوڑا تو وہی بنایا نا خدا نے. اس لیے توجہ سنیے گا، خواتین کا معاشرے میں کردار ہے. میں خواتین تک اس لیے لا رہا ہوں تاکہ آپ کو کربلا میں سمجھ آئے. میں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید آپ کی خدمت میں کہا تھا یا نہیں، مگر ایک مقام پہ کہا تھا، میں دوبارہ کہہ دوں. دیکھیں تاریخ اٹھائیں، تاریخ، کربلا کی تاریخ، کربلا سے پہلے کی تاریخ، امام حسن کی تاریخ، مولا علی کے دور کی تاریخ، بعد نبی تاریخ، حتیٰ کہ رسول کے دور میں مکہ کی تاریخ. عورت کا مقام اتنا ہے کہ ہر میدان میں صف اول میں. آج یہ جو اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا کمیونسٹ اور دیگر لوگ، ارے بھائی اسلام نے تو یہ کر دیا، اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام عورت کو نہیں. یاد رکھیں اسلام ہی تو عورت کو مقام دیتا ہے، ورنہ اور کس نے دیا ہے مقام؟ بھائی مدرس ڈے مناتے ہیں نا آج بہت سارے، کس کے نام پہ؟ بہت ساری. نہیں عزیزان محترم، آئیں آ کر دیکھیں. میں خواتین کا موضوع اس لیے میں نے چھیڑا ہے تاکہ جناب سیدہ کی فضیلت بیان ہو سکے اور پھر ہم آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ نے توجہ سنیے گا، جناب زہرا کا خطبہ بھی پڑھنا ہے. خدا نے عورت کو کمتر خلق
نہیں کیا، خلقت کے اعتبار سے کمتر نہیں ہے، برابر ہیں، ذمہ داریوں کے حساب سے الگ الگ ہیں، کچھ فقہی مسائل الگ ہیں اور کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، رسپانسبلٹیز دی ہیں، ذمہ داریاں دونوں کو الگ الگ دی ہیں. بھائی مرد کا جسہ اور جسامت ذرا مضبوط بنایا، عورت کی نسبت ذرا مضبوط بنایا، اس سے کام لینے خدا نے، باہر کے کام لینے، دیگر کام لینے، اس سے امامت کرانی ہے، اس سے آگے لیڈری کرانی ہے، قیادت کرانی ہے، دیگر چیزیں کرانی ہیں. لیکن خواتین کی ڈیوٹیز الگ ہیں. دین اسلام خالی مقام نہیں دیتا، رسپانسبلٹیز بھی دیتا ہے، ذمہ داریاں بھی دیتا ہے. ہیومن رائٹس کون دیتا ہے؟ دین اسلام دیتا ہے. اب آ کر دیکھیں، اب ایسا معاشرہ، عورت زندہ درگو کر دی جاتی ہے، اس معاشرے میں اللہ نبی کی نسل کو کیا خدا نہیں چلا سکتا تھا بیٹوں سے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بیٹے دے کے لے لیے. تو سنیے گا، بیٹے دے کے حضور کو لے لیے. بھائی نسل تو خدا چلا سکتا تھا، مگر نہیں، اللہ نے دکھانا تھا کہ عورت کے مقام کو کمتر سمجھتے ہو. تو آؤ دیکھو خدا نے پھر کیا کیا. جیسے ہی جناب سیدہ کو دیا، کہا کہ ان اعطینا، ہم نے تمہیں کوثر دیا. اب کوثر سنیے گا، کوثر کیا ہے؟ کوثر کی میں وضاحت کروں گا آج، توجہ سنیے گا، غور سے سنیے گا میرے ساتھ. کوثر، لفظ کوثر ایک ہے مفہوم کوثر اور کچھ ہے مصداق کوثر. مصداق اور مفہوم دونوں میں فرق ہوتا ہے. مفہوم کلی طور پہ ہوتا ہے، مصداق اس کی جزیات ہوتی ہیں. مثلا میں نے آپ سے کہا پانی، جس پانی، یہ پانی ہے، پانی. اب ذہن میں پانی آ گیا، یہ مفہوم ہے کہ پانی. اچھا، پانی کی مصادیق ہیں، کھارا پانی، میٹھا پانی، سادہ پانی، اسی طرح کنویں کا پانی، کر پانی، یہ پانی کے مصادیق ہیں. اب توجہ سنیے گا، کلی طور پہ جب میں کہوں پانی تو وہ مفہوم ہے پانی، اور پھر مصادیق پانی الگ الگ ہے. اب کوثر، خداوند تبارک و تعالی نے کہا ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کوثر مفہوم کوثر اور ہے، مصادیق کوثر اور ہیں. سنیے گا، کوثر کے وضاحت سنیں، معنی سنیں. میں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں. لفظ کوثر نکلا ہے کثرت سے، کثرت، خیر کثیر، زیادہ، اور اتنا زیادہ جو انکاؤنٹیبل ہو، جو شمار میں نہیں آتا، جس کو گنا نہیں جا سکتا. انکاؤنٹیبل، میرے ساتھ رہے گا توجہ سنیں، انکاؤنٹیبل اس کو کہتے ہیں کثیر. اچھا، کوثر کے مقابل، اگینسٹ، قرآن کریم میں ایک اور ورڈ آیا، تکاثر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر میں اور کوثر میں ذرا ڈفرنس ہے، دونوں کا معنی سیم ہے. تکاثر بھی کثرت، زیادہ، میکسیمم. کوثر بھی کثرت، زیادہ، میکسیمم. مگر دونوں میں فرق یہ ہے، جب شر تعداد میں زیادہ ہو تو تکاثر ہے، جب خیر تعداد میں زیادہ ہو تو کوثر بن جاتا. کوثر اور تکاثر، کوثر خیر کثیر. اچھا، اب کوثر، بہت ساری کوثر کے جب روایت آتی ہے تو روایت کے اندر میں ملتا ہے بھائی حوض کوثر ایک نہر ہے، جنت میں حوض کوثر نہر ہے. مگر جنت سے پہلے وہ جنت کا مقام ہے، برزخ کے اندر بھی ایک کوثر ہے. معصوم سے روایت ہے برزخ کے اندر بھی ایک کوثر ہے، ایک نہر بہ رہی ہے. پھر حتیٰ کہ معصوم نے کہا ایک نہر برزخ کے اندر، معصوم سے روایت ہے، امام نے کہا برزخ کے اندر ایک چشمہ ہے. سنیں، ایک چشمہ ہے پانی کا، دودھ کا، اور اہل بہشت کے لیے اچھا چشمہ ہے. اچھا، ایک عارضی جنت، ٹیمپریری جنت برزخ میں بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ برزخ وہ جگہ ہے جہاں پہ مجھ جیسے لوگ جائیں گے جن کے اعمال مکمل نہیں ہیں، برزخ میں جاتے ہیں، پھر برزخ کے مراحل طے کرتے ہیں. مگر یہ جو شہداء ہوتے ہیں، تو مجھے سنیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں مولانا یہ کہاں جائیں گے، تو ان کے لیے خدا نے برزخ میں ٹیمپریری جنت بنائی ہے، ایک بہشت جنت میں. معصوم فرماتے ان شہداء کا مقام ہم نہیں درک کر سکتے کہ انہوں نے کیا مقام حاصل کیا ہے شہداء نے. اسے توجہ سنیے گا، ایک ٹیمپریری جنت ہے. اس جنت کے اندر معصوم نے فرمایا، معصوم سے روایت ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، توجہ سنیے گا. معصوم نے کہا اس جنت کے اندر ایک چشمہ ہے، دودھ کا چشمہ ہے، اور وہ نہر بھی بہ رہی ہے. پوچھا کیا ہے وہ؟ ایک پیئر، سنیے گا کتنا خوبصورت یہ پیئر ہے، جوڑا، ایک جوڑا ہے. معصوم نے کہا اس چشمے کا نام باقر اور اس نہر کا نام جعفر ہے. امام باقر اور امام جعفر صادق ہے، یہ ایک پیئر ہے.
امام نے یہ فرمایا. اور آج دیکھ لیں آپ, علوم کے چشمے کو باقر اور اس سے نکلنے والی نہر کو جعفر صادق کہتے ہیں, جو دنیا کو مستفید کرتی ہے. یہ علوم آج محتاج جعفر صادق ہیں. یہ کہاں سے آئے ہیں بھئی؟ آپ کہتے ہیں ارے دیکھو آج کتنا علم ہے, ناسا کے پاس اتنا علم, کینیڈا کے پاس, کینیڈین اسپیس ایجنسی کے پاس اتنا, یورپین اسپیس ایجنسی کے پاس اتنا. جوانان توجہ سنیں, یہ علوم آپ کے ہیں, انہوں نے لے لیے. مولا علی کہہ رہے تھے کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے, کافر کے پاس سے بھی ملے تو لے لو, ہے تمہاری, ان کے نہیں ہے. اس لیے عزیزان محترم, کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں. کوثر, حوض کوثر بھی ہے, یعنی خیر جب تعداد میں زیادہ ہو اس کو کوثر کہتے ہیں. اچھا, کوثر کے مصادیق بہت سارے ہیں, وہ نہر بھی کوثر ہے. شجروں کے لیے بھی کوثر کا ورڈ یوز کیا گیا. تو مجھے سنیے گا, شر, تکاثر, خیر, کوثر. اب سنیے گا, کوثر شجروں کے لیے بھی استعمال کیا گیا. کون سا شجرہ؟ خاندان, قبیلہ نہیں, بلکہ سنیں, سادات اہل کوثر ہیں یا نہیں ہے؟ جناب سیدہ کی اولاد ہے نا سادات, صحیح, ان کا مقام سر آنکھوں پہ. ابھی ہم سادات کی بات نہیں کر رہے, توجہ سنیے گا. مگر کیا کوثر کا دروازہ بند ہو گیا؟ اب کوئی ہے جو کوثر کے اندر آ سکتا ہے؟ اس شجرے کو اللہ نے کھولا یا نہیں؟ تا قیامت کھولا یا نہیں؟ یا دروازہ بند ہے؟ نہیں, بند نہیں ہے, خدا کریم ہے. بھائی سادات کی ابھی میں بات نہیں کر رہا, سادات کا مقام اپنی جگہ. ہاں, جہاں اللہ نے سادات کو مقام دیا ہے وہاں ذمہ داریاں بھی زیادہ دی ہیں. سمجھنی چاہیے سادات کو اپنی ذمہ داریاں. اب تو یہ سنیں, لیکن کیا یہ خیر کثیر کوثر کی جو شجرہ, کیا دروازے بند ہو گئے؟ نہیں. اب آپ مجھے بتائیں, پتہ ہے انسان کوثر کے شجرے میں کیسے آتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ فارس کی زمین سے نکلتا ہے. توجہ سنیے گا, شجرہ کوئی آلہ نہیں ہے, ماں باپ مسلمان بھی نہیں ہے, نجیب الطرفین بھی نہیں ہے. فارس کی زمین سے نکلتا ہے, کردار اعلیٰ بناتا ہے, حضور کے پیغام کو لیتا ہے, سمجھتا ہے, درک کرتا ہے, پھیلاتا ہے. رسول کہتے ہیں سلمان و من و اہل بیتی, سلمان میرے اہل بیت میں سے. یہ سلمان کوثر بن جاتا ہے, مصداق کوثر. یہ ابوذر مصداق کوثر بن جاتا ہے. یہ شہدائے کربلا مصداق کوثر بن جاتے ہیں. یہ سب مصادیق کوثر ہیں. مفہوم کوثر حضرت زہرا ہیں, مرکز کوثر صرف فقط زہرا ہیں, مگر نیچے سب مصادیق کوثر ہیں. اس لیے یہ کردار ہے عزیزان محترم, کوثر کردار ہے. یہ آپ اپنا کردار بنائیں, شجرہ کوثر میں داخل ہو سکتے ہیں, شجرہ کوثر میں داخل ہو سکتے ہیں. اسلام خطرے میں ہے, دین کو خطرہ ہے, دین کی حدود پائمال ہو رہی ہیں, اسلام پائمال ہو رہا ہے, ولایت بھلا دی جا رہی ہے, علی تنہا ہو گئے. کون ہے مدافع ولایت؟ کوثر ہے. یہ کوثر نکلتی ہے علی کی ولایت کا دفاع کرنے, یہ کوثر نکلتی ہے مسلمانوں کو اسلام بتانے. دو جملوں میں سنیں گے حضرت سیدہ کا مقام. جناب زہرا کے دور میں پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ عقائد کا کیا ہوا تھا؟ یہ جو اتنا بڑا خطبہ دیا نا بی بی نے, توحید بھی بیان کی, عدل بھی بیان کیا, نبوت بھی بیان کی, امامت بھی بیان کی, ولایت بھی بیان کی, قرآن کی اہمیت بھی بیان کی, پھر فدق کا تذکرہ آخر میں جا کے کیا. وائے, آپ تو گئیں فدق کے لیے تھی, اتنا بڑا خطبہ کیوں؟ بھائی جاتی مسجد میں دو ٹوک بات کرتی, ہاں بھائی خود فدق کا مسئلہ ہے, ہوتی دو ٹوک بات ختم. لیکن نہیں, سیدہ فدق کو جواز بنا کے اسلام بچانے گئی تھی, اسلام بچانے گئی ہے. جب مدینہ, دیکھیں عورت کا مقام, عورت کا مقام, جب مکہ کے بڑے بڑے مرد خاموش ہوں تو رسالت کو بچانے والی کو خدیجہ کہتے ہیں, رسالت کا ساتھ دینے والی. بڑے بڑے مرد خاموش تھے, مکہ میں تھا کوئی. جب مدینہ میں بعد رسول صحابہ کے دروازے پہ گئی ہیں بی بی, سنو میں تاریخ بتا رہا ہوں, دردناک تاریخ ہے, دردناک تاریخ. اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب سیدہ دروازوں پہ گئیں, دروازہ بجایا, صحابہ نکلے کہ اے بنت نبی ہمیں بلا لیا ہوتا. وہی جھوٹے منہ جیسے ہم کہہ دیتے مولانا ہمیں بتا, اے بنت نبی ہمیں بلا لیا ہوتا. جناب سیدہ نے جواب نہیں دیا. جناب سیدہ نے کہ سنو,
تمہیں وضو یاد ہے؟ وضو کا طریقہ؟ کبھی بھی بالکل یاد ہے اے بنت نبی، ہمیں یاد ہے، ابھی تو آپ کے بابا سے ہم نے سیکھا ہے، رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ تیمم یاد ہے؟ بالکل یاد ہے۔ احکام شرعیہ یاد ہے؟ اے فاطمہ زہرا، اے بنت نبی یاد ہے؟ ابھی تو سیکھیں، 10 دن پہلے تو حضور دنیا سے گئے، ہمیں سب یاد ہے، حافظہ تیز ہے۔ بی بی نے کہا غدیر یاد ہے؟ اللہ اکبر، جملے سنیں گے، سیدہ کے دل کو چیر دیے ان جملوں نے۔ کہا بنت نبی حافظہ کمزور ہے۔ یہ ہوا ولایت کے ساتھ، یہ ہوا امامت کے ساتھ۔ نبی کی بیٹی نے دروازے بجائے صحابہ کے، آؤ بتاؤ غدیر بھول گئے؟ 10 دن میں غدیر بھول گئے؟ نماز کا طریقہ بھی یاد ہے، وضو بھی یاد ہے، تیمم بھی یاد ہے، سب یاد ہے، غدیر بھول گئے، ولایت بھول گئے۔ حضرت سیدہ نے سب کو اتمام حجت کر دی۔ دیکھیں اتنا بڑا خطبہ بی بی نے پتہ ہے کیوں دیا ہے؟ کیونکہ کابل احبار اور سارے یہودی، پلانٹڈ یہودی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اسرائیلیات کے نام سے مسلمانوں کے اندر آج بھی روایات موجود ہیں جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے، جو یہودیوں کی رسمیں تھیں انہیں رسول کا نام لے کر، رسول کا نام دے کر حدیثیں بنا دیا۔ یہودیوں کی رسمیں تھیں، ان کا کلچر تھا، اسلام نہیں تھا، ان کو اسلام کا رنگ دیا گیا، اسلام بنایا گیا۔ اس طرح اسلام کے ساتھ یہ ہوا، اس طرح اسلام تبدیل ہو رہا تھا۔ کعب الاحبار جیسا منافق مسجد میں موجود تھا، ایسے کئی لوگ مسجد میں موجود تھے جو پلانٹڈ تھے۔ سیدہ ان منافقوں کے چہرے سے نقاب اتارنے گئی تھی، اور اتار دیے بی بی نے، اتار دیے بی بی نے وہ نقاب۔ سنیں آگے کا خطبہ سنیے گا حضرت سیدہ کی زبان سے، مگر 2 جملوں میں سیدہ کا مقام سنیں۔ اتنا طویل خطبہ بی بی نے کیوں دیا؟ کیونکہ کوئی تو مسئلہ تھا نا۔ ابھی یہ 10 دن پہلے جنہوں نے رسول سے اسلام سیکھ لیا تھا، جن صحابہ نے اسلام سیکھا ہوا تھا، اب جناب سیدہ کو بھائی کیا ضرورت تھی اتنا طویل خطبہ دینے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پلانٹڈ لوگ اسلام میں آ کر عقائد مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا، عقائد پہ سائلنٹ اٹیک تھا۔ کفار جب تلواریں لے کے آتے ہیں تو مسلمان یکجا ہو کے مقابلہ کر لیتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ نہ کرے جیسے تاریخ میں ہوا، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن تاریخ میں آپ سب کو پتا ہے امام حسین کے روضے پہ حملے ہوئے، امام عسکری کے روضے پہ حملے ہوئے، جناب زینب کے روضے پہ حملے ہوئے، تکفیری آئے حملہ کرنے، داعش کی صورت میں دیگر صورتوں میں کفار آئے حملہ کرنے، تکفیری آئے، ناسبی آئے۔ اب وہ جو تلوار سے حملہ ہو رہا ہے سامنے، اس میں تشیع ایکٹیو ہے، اس میں سب تشیع ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے نا، الحمدللہ سمجھ لیتے ہیں۔ مگر جب تشیع کے عقائد پہ اندر سائلنٹ اٹیک ہو، تو اس سائلنٹ اٹیک کو سمجھنا ہوتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ تلواروں سے نہیں ہوتا، یہ ممبروں پہ پلانٹڈ لوگ بھیجے جاتے ہیں۔ یہاں شعور کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اٹیک بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ مسجد نبوی میں جتنے صحابہ کھڑے تھے ان پہ کفار نے تلواریں نہیں نکالی ہوئی تھی، تلواروں سے اٹیک نہیں کیا تھا۔ مشرکین مکہ تلواریں لے کے نہیں آئے تھے، یہودی مدینہ کے اطراف میں تیمیہ، فدق اور دیگر مقامات پہ، خیبر کے مقامات پہ اور بنی قریظہ جو گاؤں تھا وہاں جتنے یہودی رہتے تھے وہ تلواریں لے کے نہیں آئے تھے، وہ مسلمانوں کے عقائد کو مسخ کرنے آئے تھے، اور اس کے لیے شعور کی ضرورت ہوتی ہے، اور سیدہ جیسی زیرکی چاہیے، ذہانت چاہیے۔ جناب زہرا کی ذہانت دیکھیں، بی بی یہ جج کر چکی تھی، سمجھ گئی تھی یہ اسلام پہ حملہ ہے، اسلام پہ حملہ ہے۔ جناب سیدہ مسجد گئیں، عالی شان پورا خطبہ دیا، تخلیق کائنات جیسا موضوع بھی اس میں بیان کیا۔ اگر میں 2 جملوں میں بتاؤں نا، دیکھیں تین مسلمانوں کے عقائد، جو 3 مرکزی عقائد ہیں ان پہ حملہ تھا: توحید، نبوت، امامت۔ سنیں 2 جملوں میں سنیے گا، سیدہ کون ہے، زہرا کیا ہے؟ توحید، نبوت، امامت۔ توحید پہ حملہ کیا تھا، باہر سے سائلنٹ اٹیک تھا، تعلیمات مسلمانوں کی مسخ کی جا رہی تھی۔ توحید پہ حملہ کیا ملحدین اور مشرکین نے، رسالت اور نبوت پہ حملہ کیا یہود و نصارہ نے۔
رسالت کا معنی ہی چینج کیا جا رہا تھا، وہی چینج کی جا رہی تھی. رسالت پہ حملہ کیا، توحید پر کس کا اٹیک تھا؟ ملحدین و مشرکین کا. رسالت پر یہود و نصارہ، اور امامت پر منافقین کا. تین گروہ تھے، ملحدین و مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین. تین گروہ مسجد نبوی میں موجود تھے جو اسلام کا چہرہ مسخ کر رہے تھے. سنیں کون ہے فاطمہ، کون ہے حضرت زہرا؟ سنیں. مشرکین و ملحدین سے توحید، پورا مجلس کا نچوڑ یہ دو جملے ہیں، ضائع مت کیجئے گا. مشرکین و ملحدین سے توحید، یہود و نصارہ سے رسالت، اور منافقین سے امامت کو جو بچا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. محمد وآلہ. یہ ہے فاطمہ جس نے عقائد تشیع، عقائد اسلام بچایا. اسلام بچانے کے لیے بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹیاں بھی بچاتی ہیں. یہ ہے عورت کا مقام، یہ ہے بیٹی کا مقام. جب بیٹی کی ولادت ہو، بیٹے سے زیادہ جشن منایا کرو. یہ جاہلانہ سوچ میری نسل کیسے بڑھے گی آگے، نہیں. آپ ابتر تھوڑی ہو، آپ نسل رسول سے ہو. آپ ابتر ہو، ابتر تو ابو جہل ہے. بیٹی کی ولادت پہ زیادہ جشن مناؤ بیٹے کی نسبت. ہمارے آج بھی یہ جاہلیت ہے نا، ارے بھائی وہ بیٹی ہو گئی، آئیے جس کی 4-5 بیٹیاں ہیں وہ خوش نہیں ہیں. پیغمبر اکرم نے کہا جس کی 3 بیٹیاں ہو جائیں جنت واجب ہے. یہ مقام بیٹیوں کو دیا ہے اللہ. ایک صحابی آیا تھا نا کہ یا رسول اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوئی جا رہی ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں. تو رسول نے کہا کیا دقت ہے، کیا مسئلہ؟ کہا 3 ہو گئی ہیں. کہا جنت واجب ہے، 3 بیٹیوں پہ جنت مل رہی ہے. اب ہاں البتہ ذمہ داری بھی ہے، ان کو راہ زینب پہ ڈالیں، بس تربیت ایسی کریں انشاءاللہ. اور الحمدللہ ہمارے پاس مجلسوں کا پلیٹ فارم ہے، یہ عزاداری ہے جو ہمیں بھولنے نہیں دیتی کربلا. بس سنیں عزادارو. پھر بی بی نے کیا کہا تھا کل؟ وَخَزَعَتْ لَهُ فَنِيقُ الْأُمَمِ. فنیق یاد ہے؟ دہراؤں تو نہیں نا، یاد ہے نا؟ اب ایک دن پہلے کی تو یاد ہوگی نا، آپ تو نہیں ہے نا بی بی نے جو دروازے بجائے تھے ویسے تو نہیں ہے؟ الحمدللہ ہمیں تو یاد ہے. ایک دن پہلے کی تو مجلس ہے. فنیق الامم، ایک اچھی نسل کا اونٹ. فہل یسیر الفہل، اس سے کمتر اونٹ. بی بی نے کہا کہ کمتر اونٹ تمہارا حاکم بن گیا، تم اس سے افضل ہو اور تم اس کے اطراف میں گھوم رہے ہو. پھر بی بی نے آگے ایک اور جملہ کہا، وَسَعَرَ فِي وُسْطِهَا كَمَا يَسِيرُ الْفَحْلُ فِي الرِّبْلَةِ. یہ کمتر اونٹ اس اونٹنی کی طرح ہے جو نر اونٹوں کے درمیان میں اکڑ کے چلتی ہے. بی بی نے مادی سے مثال دی ہے جناب سیدہ نے. اب پھر آگے کہا یحتد باسرہم ویسری الی غایتہم. ان کے قدموں میں قدمیں رکھ، ان کے قدموں پر قدم رکھ کر ان کی راہ پر دوڑتا چلا گیا. فقط لقیقت زمانہ، اب یہاں تک کہ وہ لگام اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اس نے وہ راستہ اختیار کیا. بی بی حاکم کو بتا، صحابہ کو بتا رہی ہیں حاکم کا چہرہ کہ اس نے یہ راستہ اختیار کر لیا. فَأَصْبَحَ فِي حَالٍ قَدْ نَقِمَتْ عَلَيْهِمُ الدُّنْيَا. اگر تمہارے مسلمانوں، اگر تمہارے حکمران ایسے ہوں گے، بی بی نے کہا اگر حکمران ایسے ہوں گے، اگر تم ایسے حکمرانوں پہ راضی ہو تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ دین و دنیا دونوں تم سے منہ پھیر لیں گے. دین و دنیا دونوں تم سے منہ پھیر لیں گے. اور آج ہمیں بتائیں، آج ہمیں کیا ملا ہے؟ دین مل گیا؟ نہیں. دنیا ملی؟ نہیں. اس لیے اقبال نے کہا تھا اے باد صبا جا کہیو کملی والے سے پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. ہمیں نعرہ لگایا دین چھوڑ دو ہم تمہیں دنیا دیں گے، وہ دنیا بھی نہیں ملی. اور پھر مولا علی نے کہا یہ دنیا بڑی عجیب ہے، بنٹھن کے آتی ہے، دلہن بن کے آتی ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہتے دنیا بنٹھن کے آتی ہے. پھر مولا نے کہا اے دنیا یا دنیا غر غیری، تو کتنا بنٹھن کے آ جا، علی تجھے پہچان جائے گا. دنیا الگ الگ صورتوں میں آتی ہے. پھر آگے سنیں جناب سیدہ نے کہا، اب میں بس چند جملے بیان کروں گا، باقی میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا.
پھر جناب سیدہ نے کہا فَخَطِبَ فِيكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے تمہارے درمیان میں فتنہ انگیز تقریر کی ہے۔ شیطان کون تھا؟ میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ بی بی نے کہا شیطان نے تمہارے درمیان میں فتنہ انگیز تقریر کی ہے اور اپنے ٹھکانے سے سر نکالا۔ پھر حضرت سیدنا وَنَعْدَاكُمْ فَوَجَدَكُمْ لِدَعْوَةِ مُسْتَجِبِينَ، تمہیں پکارا تو تم نے فوراً اس کی دعوت قبول کر لی، تم شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ وَلِلْغِرَّةِ فِيهِ مُسْتَعْرِئِينَ، اور فریب کے پیچھے تم دوڑ پڑے۔ بس یہ چند جملے اور سنیے گا۔ حسیقۃ النفاق، نفاق نے کانٹے اپنے نکالے، نفاق منافقت، اے مسلمانوں تمہارے درمیان میں یہ منافق ابھر کے آئے ہیں۔ سملا جلباب الدین، دین کا لباس بوسیدہ ہو گیا۔ جلباب، توجہ سنیے گا، جلباب اس لباس کو کہتے ہیں جو عرب خواتین باہر نکلتے وقت خصوصی طور پہ پہنتی تھی۔ چادر تو ایک الگ چیز تھی، لیکن ایک اور لباس جب وہ باہر نکلتی تھی تو وہ پہنتی تھی، جلباب کہتے ہیں اسے، جلباب عربی میں۔ جناب سیدہ نے کہا کہ دین کا جلباب الٹ دیا، دین کی قمیض الٹ دی، کہ میں قمیض پہنا ہوں، اگر یہ میں الٹی کر کے پہن لوں، جیب جو باہر ہے وہ اندر چلی جائیں گی، دایاں حصہ بایاں چلا جائے گا، بایاں دایاں ہو جائے گا، الٹا ہو جائے گا۔ جناب سیدہ نے کہا دین کی قمیض الٹی ہو چکی ہے، یعنی ہیومن ویلیوز، اسلامی اقدار پائمال ہو چکی ہیں، اب تمہاری زندگیوں میں اسلام نہیں ہے۔ سنیں عزادارو، یہی تو مکہ کے میدان میں کھڑا ہو کے فاطمہ کا بیٹا کہہ رہا تھا، دین تمہاری زندگیوں میں نہیں رہا، جلباب الدین الٹ دیا۔ اے مسلمانوں آؤ آ کر تاریخ دیکھو، بنو امیہ نے یہی کیا تھا، دین کا لباس الٹ دیا، الٹ دیا۔ امام حسین سے لوگ پوچھتے تھے کیا آپ نبی کے نواسے، کیا آپ کے گھر پہ وحی آتی تھی؟ یہ دین کا لباس الٹ دیا، دین کی تعلیمات کو مسخ کیا گیا، بدل دیا گیا۔ یزید کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، یزید جیسے لعین کو امیر المؤمنین کہا جاتا تھا۔ یہ جلباب الدین ہے نا، دین کا لباس الٹ دیا۔ مسلمان اتنے سادے ہو گئے، اسلامی قلم رو جہاں تک پھیلی ہوئی تھی، یزید کو کیا کہا جاتا، یہ کہا جاتا تھا۔ جناب سیدہ نے قیام کا آغاز کیا، جناب سیدہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے ساتھ دین کی تربیت کرتے رہتے ہیں لوگوں کی۔ اگر علی 25 سال قرآن کی حفاظت نہیں کرتے، دین نہیں پہنچاتے، تو تبدیل ہو جاتا، دین تبدیل ہو جاتا۔ امیر المومنین نے 25 سال حکمت عملی، اسٹریٹجی۔ دیکھیں ہمیں امام کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں رہبران دین کی اطاعت کرنی ہے، مشورے نہیں دینے۔ اگر امام صلح کرے اس میں بھی حکمت ہے، امام جنگ کرے حکمت ہے، مشیر نہیں بنے، متی بنے۔ ہم مشیر بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے بھائی اب یہ کرنا چاہیے، ارے یہ کرنا چاہیے، ارے یہ کرنا چاہیے۔ نہیں عزیزان محترم، سید الشہداء امام حسین کے سامنے بہت راستے تھے، جان بچانے کے بہت راستے تھے، لیکن 2 جملوں میں سنیں، کربلا، یہ جہاں تک پیغام جائے 2 جملوں میں سنیں، کربلا جان بچانے کا نظریہ نہیں ہے، دین بچانے کا نظریہ۔ جان دین پہ قربان کرنی ہے، دین کسی چیز پہ قربان نہیں ہو سکتا۔ آئے بہت سارے لوگ ملاقاتیں کی، یہ جناب سیدہ کا خطبہ جاری ہے، نفاق نے سر اٹھایا، نفاق نے، منافقوں نے۔ جناب سیدہ نے پھر اس خطبے میں کہا جو بالکل نااہل تھے، بالکل نااہل تھے، جن کو کچھ نہیں آتا، آج وہ مسلمانوں کے سربراہ بن بیٹھے ہیں۔ اب یہ خطبہ آج کے دور کی عکاسی کر رہا ہے یا نہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اہل کی جگہ نااہلوں کو بٹھا دیں۔ اب یہ تو حدیث کے جملے ہیں، اب آپ خود دیکھ لیں، اگر اداروں میں نااہل بیٹھے تو مملکت تباہ ہوتی ہے، اور اگر ممبر پہ نااہل آ جائیں
توجہ سنیے گا، نا اہل کہیں بھی میرٹ کی بنیاد پر، اسلام میرٹ کی بنیاد پر کہتا ہے، اسلام شجرے نہیں دیکھتا۔ امیر المومنین کا دور حکومت آیا، امام نے رشتہ داریاں نہیں دیکھی، امام نے ایبلٹی دیکھی، صلاحیت دیکھی۔ آج ہم اہلیت کی بنیاد پر، معذرت کہتا ہم اہلیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اہلیت کربلا، اہلیت کربلا میرٹ ہے، میرٹ، کربلا سے خوبصورت میرٹ کہیں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں شہداء کربلا کا میں نے تذکرہ کیا تھا نا، شہداء کربلا کے نام دیکھیں، میرٹ کی بنیاد پر، کردار، شجرے کو اتنے اعلیٰ نہیں ہے، کردار۔ لیکن آئیں آ کر دیکھیں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اصحاب حسین، ہمارا کروڑ درود و سلام اصحاب حسین پر، اصحاب حسین جتنے کربلا آئے نا انہوں نے اطاعت کی، مشورے نہیں دیے امام کو، امام نے حکم دیا آنا ہے آ گئے۔ سنیے گا کربلا کیا ہے، دو جملوں میں سنیے گا، نظریہ سنیں، تشیع کا نظریہ سنیں، رہبران تشیع ہمارے چاہے معصومین ہو یا ان کے بعد دور غیبت میں مراجع ہوں، ہمارا نظریہ سنو، یہ جواب ہے، حالات حاضرہ کا میں جواب دے رہا ہوں، امام حسین کی زبان سے جواب سنو۔ امام راستے میں نکلے کوفہ کی جانب جب گئے، سنیں کوفہ کے قریب امام نے ایک اسٹے کیا، قیام کیا، ابھی کوفہ گئے نہیں تھے، ابھی کوفہ نہیں پہنچے تھے، کیونکہ کوفہ گئے نہیں امام، کیونکہ راستے میں خبر آ گئی حضرت مسلم کی شہادت کی، پھر کوفہ سے رخ امام نے موڑ دیا۔ ترمہ بن حکیم تاریخ کا ایک کردار سنیں، بڑا دلچسپ کردار ہے، گزشتہ سال میں نے دوسرے کردار پڑھے تھے، یہ کردار نیا ہے، سنیے گا۔ ترمہ بن حکیم امام حسین سے ملا راستے میں، میں گفتگو آگے پھر مجلس میں پوری ڈیٹیل سے پڑھوں گا، مگر آج یہ دو جملے سن لیں۔ ترمہ بن حکیم ایک محب اہل بیت، چاہنے والا، حسین ابن علی کا چاہنے والا، امام حسین کا چاہنے والا، آتا ہے امام کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے قبیلہ طے کا سردار، قبیلہ طے، میں نے کل بیان کیا تھا نا کہ بنی اسد ایک بڑا قبیلہ تھا اور اس کی کئی نیچے برانچز تھیں، الشبامی، کلبی، دارانی، دالانی، مختلف ان کی شاخیں تھیں۔ اسی طرح قبیلہ طے ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کی بھی بہت ساری برانچز تھیں۔ کوفہ کے قریب دو پہاڑ تھے، ایک پہاڑ کا نام تھا اجا، دوسرے پہاڑ کا نام تھا سلیمہ، غور سے سنیے گا توجہ سے، اجا اور سلیمہ، ان دونوں کے درمیان میں بڑا محفوظ علاقہ تھا، ان دونوں کے درمیان میں قبیلہ طے رہتا تھا، قبیلہ طے کے کئی اس کے چھوٹے چھوٹے قبیلے رہتے تھے، لیکن بڑے مضبوط اور جنگجو لوگ تھے، دو جملوں میں سنیے توجہ سنیے گا، میں جلدی بڑے مضبوط اور جنگجو لوگ تھے، اور مضبوط بھی تھے، طاقتور تھے، شجاع تھے، بہادر لوگ تھے۔ قبیلہ طے جس کے اندر بہت سارے قبیلے تھے، ان کا سردار ہے ترمہ بن حکیم، توجہ سنیں، ترمہ بن حکیم آتا امام حسین کے پاس، اس کے ساتھ تقریباً 8-10 لوگ تھے، 8-10 لوگ، امام حسین کو یہ دیکھتا ہے راستے میں، حیران ہو جاتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے، امام حسین کی معرفت ہے، جانتا ہے امام کو، امام حسین سے دعا سلام ہوتی ہے، امام حسین کو کہتا ہے کہ مولا یہاں کہاں کا ارادہ؟ امام نے کہا کوفہ کا، کہا کہ نہیں مولا کوفہ نہیں جائیں، اس نے امام کو کہا کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ بعض مورخ کہتے ہیں اس نے بھی حضرت مسلم کی شہادت کی خبر دی، طبری نے بھی کہا، اور ہماری کتابوں کے اندر اگر ہم دیکھیں شیخ مفید نے الارشاد کے اندر لکھا کہ انہوں نے ترمہ بن حکیم نے بھی امام حسین کو خبر دی کہ دیکھیں کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کوفہ نہیں جائیں۔ اچھا، یہ کوفہ کے اتنا قریب تھا یہ علاقہ کہ اس قبیلے کی روز مرہ کی ضروریات زندگی جتنی تھی، اشیاء خورد و نوش، وہ روزانہ کوفہ سے مال آتا تھا، کھانے پینے کی اشیاء کوفہ شہر سے آتی تھی۔ اب یہ ترمہ بن حکیم امام کے پاس رکا، توجہ سنیے گا، اب اس نے امام کو کہا کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، امام نے کہا ٹھیک ہے، امام کو خبر ملی۔ اچھا، امام نے پھر کہا کہ میں کوفہ نہیں جاتا، کہا کہ مولا پھر کہاں کا ارادہ ہے؟ امام نے اس کو بتایا نہیں کہ ابھی کہاں کا ارادہ، امام نے کہا کہ ابھی فی الحال ہم کوفہ نہیں جائیں گے، بس اس سے اتنی گفتگو۔ اس نے امام حسین کو ایک آفر کی، سنیے گا آفر، اس نے امام حسین کو کہا کہ اے فرزند نبی ایک کام کریں، یہ جو اجا اور سلمہ نامی پہاڑوں کے درمیان میں ہمارا علاقہ ہے، میرا گاؤں ہے، میرا علاقہ ہے، آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کی سیکیورٹی کریں گے، ہم حفاظت کریں گے آپ کی، مجھے معلوم ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے،
اس کو معلوم تھا سیاسی حالات سارے جانتا تھا. کہنے لگا مجھے معلوم ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ آ جائیں, ہم دفاع کریں گے, ہم سیکیورٹی کریں گے, ہم آپ کو تحفظ دیں گے. سنیں تشیع کا نظریہ سنیں, اسلام کا نظریہ سنیں کیا ہوتا ہے. امام حسین کو اس نے آفر دی اور پھر اس نے اپنے قبیلے کی فضیلت بیان کرنا شروع کی. کہنے لگا دیکھیں ہمارا پورا قبیلہ اتنا شجاع ہے اے مولا, اتنا شجاع ہے کہ ہمیں آج تک شکست نہیں ہوئی. دشمن نے جب حملہ کیا ہے ہم نے اسے رسوا کر دیا دشمن کو, یعنی ہم لوگ شکست نہیں کھایا, یعنی ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں. آئیں ہم آپ کا دفاع کریں گے, آپ کے ساتھ رہیں گے. 2 جملوں میں سنیے گا, حالات حاضرہ سمجھیں 2 جملوں میں, کیونکہ حالات حاضرہ نہیں سمجھے تو حسینی بن کے جی نہیں سکتے. توجہ سنیں, امام حسین کو اس نے کیا کہا, 2 پہاڑوں کے درمیان میں محفوظ مقام ہے, آ جائیں. آج کی زبان میں سمجھاؤں, امام حسین کو ترما بن حکیم نے کہا بنکر میں آ جائیں, محفوظ ہے. زیر زمین بنکر بنتے ہیں نا آج, جب جنگیں ہوتی ہیں تو بنکر بنتے ہیں نا, کہ بھائی نیچے آ جائیں, بنکر میں آ جائیں. تشیع کا نظریہ سنیں, اسلام بچانے کے لیے اپنی جان دینی ہوتی ہے. امامت, جب امام حسین جیسی جان, قیمتی جان اسلام پہ جائے تو امام حسین سے زیادہ قیمتی جان کسی کی نہیں ہے. امام حسین کو آفر دی آ جائیں, بنکر میں آ جائیں. جواب مل گیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ضرورت تھی, چلے جاتے بنکر میں, جب پتا تھا جہاز آ رہے ہیں بمباری کریں گے چلے جاتے. کربلا میں اتر گئے تھے, ان کے وجود میں کربلا اتر گئی تھی. ہم نے امام حسین کے اصحاب کو سنا تھا, پیغمبر اکرم فرماتے ہیں, حضور کی حدیث ہے, رسول کی حدیث ہے, میرے مہدی کے دور غیبت میں میرے مہدی کے اصحاب میرے صحابہ سے افضل ہوں گے. کسی کو اعتراض ہے تو رسول کی حدیث پہ اعتراض کرے. حضور نے کہا میرے مہدی کے دور غیبت میں میرے مہدی کے سپاہی میرے صحابہ سے افضل ہوں گے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سے بھی افضل؟ کہا کہ ہاں تم سے افضل ہوں گے, تم مجھے دیکھ کر ایمان لا کے دین پھیلا رہے ہو, وہ میرے مہدی کو دیکھے بغیر مہدی کی راہ ہموار کریں گے. ہم جینا سیکھیں, حسینی بن کے جینا. 2026 اے عزیز جوانوں, اب تم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے. ہم مولانا 1400 سال پہلے ہم نے حبیب ابن مظاہر کو سنا تھا, مسلم ابن اسجع کو سنا تھا, آج کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آتا. نہیں, آج دیکھ لو وہی کردار موجود ہیں. مگر امام کاظم نے ایک جملہ کہا تھا. امام کاظم نے کہا تھا کہ اے محزم اپنے شاگرد کو, تمہارے اطراف الارض میں ہی ہمارے ایسے شیعہ پائے جاتے ہیں, دیکھو جا کے ہمارے با کردار شیعوں کو دیکھو. عزیزان محترم, ایک سوال بنتا ہے نا, صرف سوال سنیے گا. ترما بن حکیم امام حسین کو کہہ رہا ہے آ جائیں, ہم تحفظ دیں گے. تحفظ دینے قبیلے کو نہیں لا سکتا تھا امام کے ساتھ, اللہ جانے وہ لوگ جانے. لیکن ایک سوال ہے, امام کو اپنے علاقے میں بلا کے کہہ رہا ہم تحفظ دیتے ہیں. امام نے ایک جملہ کہا تھا, سنیں گے. امام نے ایک جملہ کہا کہ اے ترما, اور دیگر لوگوں کو بھی کہا تھا, اور بھی لوگوں سے ملتا ہے یہ راستے میں. امام حسین نے کہا کہ اتنا دور چلے جاؤ کہ میری حلمن کی آواز تمہارے کانوں میں نہ آئے. امام نے کہا تھا. سید الشہداء نے کہا اتنا دور چلے جانا کہ میری صدائے استغاثہ تمہارے کان میں نہ آئے. نہیں آ سکتے تو دور ہو جاؤ, چلے جاؤ. نہیں آ سکتے تو کم از کم دور ہو جاؤ. ہاں زدارو سننا. کاروان حسینی چل رہا ہے, کربلا نزدیک ہے, کربلا نزدیک ہے, چل رہا ہے. مگر فاطمہ کا بیٹا پیچھے مڑ مڑ کے کسی کو دیکھ رہا ہے. اجرکم اللہ. میں زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا, آپ حضرت سیدہ کو ایسے پرسہ دیں جیسے حق بنتا ہے. حضرت عباس ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا کسی کا انتظار ہے.
اے نبی کے بیٹے کسی کو آنا ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں بھیا عباس، ہمارا ایک خاص مہمان آنے والا۔ مجھے نہیں معلوم عزادارو یہ کون ہے۔ کوفہ ایک خط امام نے اور لکھا تھا۔ امام کے دو قاصد تھے جو خط لے کر گئے تھے، قیس بن مصہر سیداوی اور عبداللہ بن یقطر۔ ایک چھپا کے خط اور امام نے پہنچوایا تھا کسی کو، وہ خط اس شخصیت تک پہنچ گیا۔ اب اس شخصیت نے خط کھولا، زوجہ ساتھ کھڑی تھی، بڑی پاکیزہ ہے یہ عورت، زوجہ ساتھ کھڑی، خط کھولا، روتا جاتا ہے، خط چومتا جاتا ہے، یا زہرا یا ابوالفضل، روتا جاتا ہے اور خط کو چومتا جاتا ہے۔ زوجہ کہتی ہے کیا کسی خاص انسان کا خط ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ کس کا خط ہے؟ کہا فاطمہ کے بیٹے کا خط ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں ہے نا کسی کے، ماتم تو کر سکتے ہو، کسی پہ پابندی بھی نہیں ہے، گریے پہ پابندی نہیں ہے۔ جب 4 سال کی بچی روتی تھی شمر تماچے مارتا تھا، رونے نہیں دیتا تھا بچی کو۔ یہاں کسی بچے پہ بھی پابندی نہیں ہے نا رونے پہ، کسی بڑے پہ بھی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جلدی جلدی سن لینا، روایت ہو گئی گفتگو تمام۔ کہا کہ نبی کے نواسے کا خط ہے، فاطمہ زہرا کے بیٹے کا خط ہے۔ زوجہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، پاکیزہ عورت تھی نا، رونے لگی۔ کہتی ہے کہ کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ میں ایک صحرا کے اندر موجود ہوں، میں تمہیں راستہ بھی بتا رہا ہوں، اگر ہو سکے تو آ جانا۔ امام نے فورس نہیں کیا، امام نے جبرن کسی کو نہیں بلایا، زبردستی نہیں کی، کہا کہ اگر ہو سکے تو آ جانا۔ کہا کہ اچھا مولا۔ پھر کہا کہ اور کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ میں صحرا میں ہوں۔ زوجہ نے کہا اور کچھ لکھا ہے؟ کہا ہاں لکھا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کلیجہ تھام نازدارو۔ کہا لکھا ہے نبی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ اے غیرت مند عزادارو، اللہ تمہاری غیرتوں کو سلامت رکھے۔ ماتم ماتم یا زہرا یا زہرا۔ کہا نبی کی نواسیاں ہیں میرے ساتھ۔ حبیب کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور فاطمہ کی بیٹیاں صحرا کے اندر موجود ہوں۔ حبیب نے تیار ہوئے، ایک غلام بھی حبیب کا تیار ہوا ساتھ۔ حبیب نے اپنے بڑا خطرناک ماحول تھا عزادارو، کرفیو لگا ہوا تھا کوفہ میں، عبید اللہ ابن زیاد کی فوجیں جانے نہیں دے رہی تھی کسی کو، نصرت کے لیے نہیں جانے دیتے، قتل کے لیے لشکر تیار ہو رہے تھے، لالچیں دی جا رہی تھی، کوفہ کا ایک الگ ماحول تھا۔ حبیب اسی کرفیو سے نکلے، کسی بھی طرح نکلے اور آ جاتے۔ عزادارو ایک چیز یاد رکھنا، جو گھر میں بیٹھا رہے نا اور بہانے کرے نصرت امام کو نہ جائے، یہ اللہ کی نعمت سے دور ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے دور ہو جاتا ہے۔ مگر جب انسان ارادہ کرتا ہے نا تو خدا راستہ بنا دیتا۔ حبیب نے ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گا، میں اپنے مولا کی نصرت کو جاؤں گا۔ ہاں عزادارو سنو، یہ ہے حبیب ابن مظاہر۔ آ جاتے ہیں، ہو گئے، حبیب نکلتے ہیں، رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، کوفہ سے نکل گئے، کوفہ چھوڑ دیا، غلام بھی ساتھ ساتھ آیا۔ ہاں عزادارو سننا، اب یہ منظر سن لیا، خط پڑھ لیا۔ اب ایک کاروان امام حسین نے روک دیا، راستے میں ایک صحرا میں روک دیا، نامعلوم مقام پہ روک دیا۔ راوی کہتا ہے معلوم نہیں یہ مقام کس مقام پہ روکا، روایت میں ذکر نہیں ہوا، مگر اس مقام پہ امام رک کر پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے۔ ابوالفضل کہتے تھے مولا کوئی آنا ہے؟ کہاں آنا ہے؟ ہاں عزادارو سننا، ایک گھوڑا تیزی سے آ رہا تھا، 2 گھوڑے تھے، ایک پہ غلام تھا ایک پہ حبیب تھے، تیزی سے آ رہا تھا، سوار آ رہے تھے 2 اور گرد اڑ رہی تھی۔ امام حسین بیٹھے تھے، منظر سن کے رونا، امام حسین بیٹھے تھے۔ امام نے کہا اے بھیا عباس، کیا کسی کی آمد کی خبر ہے؟ کہا ہاں مولا، گرد بہت ہے، کوئی دکھائی نہیں دے رہا مگر کوئی ہماری طرف آ رہا، صحرا ہے، بڑا صحرا ہے۔ حسین کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، کیا مقام ہے اے حبیب تیرا، سلام اے حبیب آپ پر ہمارا، کیا مقام ہے اے حبیب۔ فاطمہ کا بیٹا کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے جب قریب آئے نا اپنے ہاتھوں کو کھول کے کہا مرحبا حبیب، مرحبا حبیب۔ حبیب آ کر قدموں میں گرنے لگے، حسین نے اٹھایا، حبیب تیرا مقام یہاں ہے، حسین کے قلب میں ہے۔
حسین نے کلیجے سے لگایا، ماتھا چوما، اے حبیب تجھ پر سلام ہے۔ ہاں عزادارو، بات چیت ہو رہی تھی، حبیب نے آ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے فرزند نبی آپ پہ سلام۔ محمل سے آواز آئی بھیا عباس کیا کوئی آیا ہے اس عالم غربت؟ اجرکم اللہ۔ سننا حضرت ابو الفضل نے کہا ہاں آقا زادی، حبیب ابن مظاہر آئے ہیں کوفہ سے۔ جناب زینب نے کہا بھیا عباس چچا حبیب کو میرا سلام کہنا۔ اے غیرت مند عزادارو سنو، بس آخری جملے ہیں۔ حبیب تک سلام آیا، حبیب نے سر پیٹ کے کہا اے حبیب کیا تیرا مقام کہا فاطمہ کی بیٹی کا سلام؟ ماتم یا زہرا، بس آخری جملہ۔ حبیب آ جاتے ہیں، ایک روایت سن لو، مقتل ہو گئے، مقتل میں حسین آ گئے، عاشور کا دن آ گیا، حبیب شامل ہو گئے۔ شہادت حبیب کے 2 جملے سننا، حبیب کی ابھی بدن میں سانسیں باقی تھی، حسین دوڑ کے پہنچے۔ ایک جملہ میں بتاؤں، ایک جملہ سننا، حسین جانتے ہو کتنا سخی ہے؟ حسین اتنا سخی ہے، مقتل میں لکھا ہے، مقاتل میں جب جھانک کے پڑھو گے نا پتہ چلے گا عزادارو، حسین اتنا سخی ہے جب تک حسین زندہ رہے نا اپنے کسی صحابی کا سر تن سے جدا ہونے نہیں دیا۔ حسین اشقیاء پہ حملہ کرتے تھے، سر تن سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے، مگر اے غریب حسین، جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا کوئی نصرت کرنے والا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ماتم کرنا، ایک روایت سن لیں، حبیب کے لاشے پہ حسین پہنچے، حبیب میں سانسیں باقی تھی، حبیب کا سر اقدس اٹھایا، حسین نے گود میں رکھ لیا، کہا حبیب کوئی خواہش ہے؟ کہا نہیں مولا مجھے حوض کوثر پہ انتظار ہو رہا ہے، حوض کوثر پہ۔ کہا حبیب کیا منظر دیکھ رہا ہے؟ حبیب نے عالم غشی میں دیکھا کوئی نورانی شخصیت سامنے کھڑی ہے۔ امام نے کہا حبیب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا کوئی نورانی شخصیت ہے میرے سامنے۔ کہا حبیب سلام کرو، میرے نانا رسول اللہ تمہیں لینے آئے۔ یا زہرا ماتم کیجئے گا، آخری جملے۔ کہا مولا، حبیب نے کہا مولا دائیں جانب رسول اللہ کے کوئی کھڑا ہے؟ کہا حبیب میرے بابا علی کھڑے ہیں۔ کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ کہا بائیں جانب؟ کہا میرے بھیا حسن کھڑے ہیں۔ کہا السلام علیکہ یا حسن مجتبی۔ کہا حبیب اور کچھ؟ عزادارو کلیجہ تھامنا۔ کہا حبیب اور کچھ؟ کہا مولا پاؤں کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ حبیب ٹانگیں سمیٹ لے، ماں فاطمہ زہرا، حبیب میری ماں تجھے لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، غم حسین میں نکلنے والے ان آنسوؤں کا واسطہ حاضرین کی تمام شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص اراکین بزم فاطمہ کے رکن ہیں جناب کاشف حیدر صاحب اور حیدر حسنین صاحب جو اس وقت علیل ہیں، پروردگارہ سید الساجدین کے وسیلے سے سید الساجدین کا واسطہ دیتے ہیں ان برادران کو بھی جو علیل ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں مومنین مومنات میں کوئی علیل ہیں انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، تمام علماء حق و مراجع الزام کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما، عزاداری ابا عبداللہ کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں حقیقتاً کربلا کو معرفت کے ساتھ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما، ظالمین کو ان کے ظلم سمیت نابود فرما، مظلومین کو کامیابی عطا فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔